السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بی پی ایچ کے بارے میں، بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا کے بارے میں۔ ہائپرپلیزیا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ٹیشو کا سائز بڑھ جانا، اور اس میں جو ہمارا پروسٹیٹ ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پیشاب کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اور پیشاب کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ حاجت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کا مثانہ خالی نہیں ہوا، اور پیشاب جو ہے وہ قطروں کی شکل میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری زیادہ تر بزرگوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور اولڈ ایج میں آپ کو یہ بیماری نظر آتی ہے بی پی ایچ کی، اور کچھ کیسز میں تو یہ جو پروسٹیٹ ہے یہ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایکچولی پروسٹیٹ کا کام کیا ہے کہ پروسٹیٹک فلوئڈ کو بنانا۔ پروسٹیٹک فلوئڈ جو ہے سپرم کو ہموار رکھتا ہے اور ویجائنل ایسیڈک انوائرمنٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے تاکہ سپرم زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے اور فرٹیلائزیشن آسان ہو۔ اب پیشاب کی نالی ایکچولی مثانے میں سے نکلتی ہوئی پروسٹیٹ گلینڈ میں سے ہو کے جاتی ہے۔ جب اس کا سائز بڑھ جائے گا تو یہ کیا کرتا ہے، پیشاب کی نالی کو پچکا دیتا ہے، سکویز کر دیتا ہے، اور کچھ کیسز میں تو اس کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے مثانے کی بیرونی دیواریں سے ان سے ٹکرانے لگتا ہے، اور پیشاب کی نالی کو اتنا دبا دیتا ہے کہ مثانہ خالی ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے، جس سے جو مثانے کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ والیوم کم ہونے سے وہ جلدی بھر جاتا ہے اور ہمیں بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے جو یورین ہولڈنگ کیپیسٹی ہے مثانے کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس مسئلے کی مین وجہ ہے بڑھا ہوا ایسٹروجن لیول۔ جو ایسٹروجن ہارمون ہے جب اس کا سائز بڑھتا ہے تو پھر ہمیں پروسٹیٹ جو ہے نظر آتا ہے، مثلا پروسٹیٹ ہمارا انلارج ہو جاتا ہے، یہ اس کی مین کاز ہے۔ ایسٹروجن ایکچولی ایک اینابولک ہارمون ہے اور اس کا کام ہوتا ہے ٹیشو کا سائز بڑھانا۔ جب وہ بڑھے گا تو ٹیشو کا سائز بڑھ جائے گا، جس کے اندر آپ کو بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا ملتا ہے۔ اب ایسٹروجن ایکچولی ایک ہارمون ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ بنتا ہے ٹیسٹوسٹرون سے۔ ٹیسٹوسٹرون ایک ہارمون ہے جو کہ وہ بھی مرد اور عورت دونوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹرون ہمارے جو فیٹ سیلز ہیں اور ٹیسٹیکلز ہیں، یہ ایک ایروماٹیز انزائم ہے، اس کی مدد سے ٹیسٹوسٹرون سے ایسٹروجن بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ارلی ڈائگنوز اسی لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پروسٹیٹ کے اندر ایسٹروجن بنا ہوتا ہے اور جو بلڈ کے اندر ایسٹروجن ہوتا ہے یہ دونوں آپس میں مختلف ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کو میئر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا ارلی ڈائگنوزز ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو لیٹ ایج کے اندر بی پی ایچ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انٹرا پروسٹیٹک جو ہے ایسٹروجن لیول ہے وہ اور جو بلڈ کا ہے یہ دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک تھیوری یہ ہے کہ مردوں کے اندر چونکہ زیادہ ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے تو اسی لیے ان میں زیادہ ایسٹروجن بنتا ہے، تو آپ کو بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا ملتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایج بڑھنے کے ساتھ ٹیسٹوسٹرون کم ہوتا ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایسٹروجن کم ہونا چاہیے اور آپ کو بی پی ایچ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرا پروسٹیٹک ایسٹروجن ہوتا ہے، جو پروسٹیٹ کے اندر ایسٹروجن ہوتا ہے وہ ایکچولی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اولڈ ایج میں بی پی ایچ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیچرلی طور پر اس کو شرنک کرنے کے لیے ایک ریمیڈی ہے جو کہ پروسٹیٹ کا سائز کو کم کرتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ نیچرلی طور پر آپ کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔